کارساز کمپنی سزوکی نے پروڈکشن بند کر دی ہے۔ کمپنی ذرائع کے مطابق روپے کی گرتی ہوئی قدر اور خام مال کی قلت کے باعث پروڈکشن بند کی گئی ہے۔ بک گاڑیوں کی ڈیلیوری اور نئی بکنگ بھی 8 جولائی کے بعد کی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ کارساز کمپنی سزوکی نے پروڈکشن بند کر دی ہے۔ کمپنی ذرائع کے مطابق روپے کی گرتی ہوئی قدر اور خام مال کی قلت کے باعث پروڈکشن بند کی گئی ہے۔ بک گاڑیوں کی ڈیلیوری اور نئی بکنگ بھی 8 جولائی کے بعد کی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ سزوکی کے خریدار اور کار ڈیلرز کے لیے بری خبر آ گئی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہراز بٹ، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی شہراز، آگاہ کیجیے گا۔ کارساز کمپنی نے پاکستان میں اپنی پروڈکشن جو ہے وہ مکمل طور پر روک دینے کے حوالے سے اعلان کر دیا ہے۔ سزوکی نے یہ پہلی دفعہ اپنی پروڈکشن نہیں روکی ہے، اس سے پہلے بھی 2 مہینے پہلے تقریباً 10 دن کے لیے اپنی پروڈکشن کو روک دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ بھی بڑھتا ہوا ڈالر اور پیداواری لاگت میں اضافہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ملکی معاشی حالات ہیں اور لوگوں کی قوت خرید کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے پروڈکشن روکی گئی تھی، اور آج بھی سیم وجہ، اسی وجہ سے جو ہے وہ پروڈکشن کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اور سزوکی ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ 10 جولائی تک جو ہے وہ پروڈکشن بند کی جائے گی، جس کی سب سے بڑی وجہ ڈالر کا عدم مستحکم رہنا، عدم استحکام ڈالر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر جو پروڈکشن کاسٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ بھی، اور پیداواری لاگت یعنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، را مٹیریل کی اویلیبلٹی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملکی معاشی حالات ہیں اس کی بنا پر ہی اس وقت پروڈکشن کو مکمل طور پر روکا گیا ہے۔ اور 10 جولائی کے بعد یہ بتایا جائے گا کہ اس پروڈکشن کو روکنے میں توسیع کی جائے گی یا پھر یہ فوری طور پر 11 تاریخ کو یعنی 11 جولائی کو پروڈکشن بحال کر دی جائے گی۔ بہرحال اس وقت سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا ان لوگوں کو ہے جو سزوکی شہراز بٹ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ ملکی برآمدات کی گراوٹ کا سلسلہ جاری۔ ایکسپورٹرز نے درآمدات میں کمی پر بڑی وجہ قرار دے دیا ہے۔ 11 ماہ میں ٹیکسٹائل مشینری کی برآمدات میں 56% کمی ہوئی۔ تجارتی خسارے کو روکتے ہوئے اہم سیکٹر کی ترقی کو بھی بریک لگ گئی۔ ایکسپورٹرز اس پر کیا کہتے ہیں، آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں ہم۔ ملکی برآمدات کی گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ ایکسپورٹرز نے درآمدات میں کمی بڑی وجہ قرار دے دی ہے۔ 11 ماہ میں ٹیکسٹائل مشینری کی درآمدات میں 56% کمی ہوئی ہے۔ تجارتی خسارے کو روکتے ہوئے اہم سیکٹر کی ترقی کو بھی بریک لگ گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ ملکی درآمدات کی گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ ایکسپورٹرز نے درآمدات میں کمی بڑی وجہ قرار دے دی ہے۔ 11 ماہ میں ٹیکسٹائلز مشینری کی درآمدات میں 56% کمی ہے۔ تجارتی خسارے کو روکتے ہوئے اہم سیکٹر کی ترقی کو بھی بریک لگ گئی ہے۔ ایکسپورٹرز اس بارے میں کیا کہتے ہیں، جانتے ہیں محمد بلال ڈوگر سے۔ جی بلال، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے، بتائیے گا۔ ٹیکسٹائل برآمدات جو کہ 3 ارب ڈالر تک گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے ایک سب سے بڑی وجہ سامنے آئی ہے کہ ٹیکسٹائل مشینری جو کہ سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے ٹیکسٹائل بڑھانے کا بھی اور انڈسٹریلائزیشن کا بھی، اس میں 54% تک کمی واقعہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اگر درآمدی اور برآمدی رپورٹس دیکھیں، اور یہ تجارتی خسارہ روکتے ہوئے حکومت نے یہ کوشش کی کہ تجارتی بل کم کیا جائے، درآمدی بل کم کرتے کرتے برآمدات کی بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ روک سکی ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا نقصان جو پاکستان کو ہو رہا ہے۔ سید ضیاء الحمد موجود ہیں، سابق صدر چیمبر کے۔ شاہ جی، کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ 54% تک ٹیکسٹائل مشینری نہیں آئے گی، انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگی، تو نوکری کیسے ہوگی اور جدت کیسے آئے گی؟ اچھا، یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ایک تو ٹیکسٹائل مشینری جو نئی ہے وہ نہیں آئی، دوسرا بہت کئی مہینے جو سپیئر پارٹ ہے وہ بھی نہیں آیا، تو اس میں جو ایگزسٹنگ مشینری تھی وہ بھی نہیں چل پائی۔ تیسرا یہ بھی تھا کہ ہمارے اس سال روئی جو ہے وہ بھی سیلاب کی وجہ سے بہت کم ہوئی ہے، تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے، اور سب سے میں سمجھتا ہوں اوپر یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پورا سال اتنا انریسٹ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے باہر جو ہے، جو ایک کرونا کے دور میں ہمیں بہت زیادہ آرڈر ملے تھے وہ باہر بھی فلائی کر گیا۔ اس کے علاوہ جو اس وقت انٹرنیشنل آئل کی ہمیں مہنگی آئل اور فیول جو ہے وہ بھی مہنگا ملتا رہا ایز کمپیئر ٹو کہ اب رشیا سے آیا تو شاید اس کا کوئی کمپنسیشن ہو جائے، تو ساری چیزیں مل ملا کے ہمیں جو ہے ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایکسپورٹ جو کہ کوئی بندہ بات نہیں کر رہا، میں نے پہلے بھی ایک آدھ بار بات کی تھی کہ آج بھی یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ہمیں جو انٹر بینک ریٹ مل رہا ہے وہ مارکیٹ ریٹ سے بہت کم ہے،
اور ہمیں اب تک تقریباً $1.5 بلین کا یہ لاس ہو چکا ہے ایکسپورٹر کا. تو ظاہر ہے ہمیں را مٹیریل مہنگا مل رہا ہے اور ہمارا ایکسپورٹ وہ سستی ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مل ملا کے ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. اگر یہی میں آپ کمپیریزن کریں تو آپ کو یاد ہے کہ سابقہ دور میں 1 ملین سپنڈل امپورٹ ہوا تھا, 6,000 لوم امپورٹ ہوئی تھی. وہ ساری کی ساری ہر چیز جو ہے اس کے لیے جس طرح فیول امپورٹنٹ ہے اسی طرح اس کے لیے اسپیئر پارٹ بھی امپورٹنٹ ہے. آپ کے سامنے ایک ڈسکشن چل رہی تھی کہ میرا کم از کم 3-4-5 کروڑ کی ایک مشین جو ہے وہ بھی بند ہوئی, تو میرا بھی آپ کے سامنے ایک مینیجر آیا تو اس نے کہا یہ امیڈیٹلی مجھے 24 گھنٹے میں منگوا کے دے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ضروری ہے. امپورٹ جو ہے اس کے ساتھ ہی ایکسپورٹ بڑھتی ہے. تو دیٹ از دا را مٹیریل آف ایکسپورٹ. امپورٹ کے ساتھ ہی ایکسپورٹ بڑھتی ہے اور خاص طور پر غیر ضروری درآمد کے اوپر پابندی لگائیں. نئی مشینری آتی نہیں اور برآمدات میں اضافہ کیسے ہوگا, یہ ایک گلا شکوہ ہے ایکسپورٹرز کا. بلال ڈوگر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. مالی سال 2022-23 کا اختتام ٹیکس گزاروں پہ بھاری پڑ رہا ہے. ایف بی آر نے فیصل آباد میں رواں ماہ کے دوران 10,000 ٹیکس گزاروں کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. مالی سال 2022 اور 23 کا اختتام ٹیکس گزاروں پہ بھاری ہو رہا ہے. ایف بی آر نے فیصل آباد میں رواں ماہ کے دوران 10,000 ٹیکس گزاروں کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے. جی عمیر, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی, مالی سال 2022-23 کا اختتام فیصل آباد میں ٹیکس گزاروں پر کافی حد تک بھاری پڑنے لگا ہے. ایف بی آر کی جانب سے رواں مہینے کے دوران یعنی کہ ایک مہینے کے دوران 10,000 ٹیکس گزاروں کو فیصل آباد میں نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں, جس کی وجہ سے انہیں کافی حد تک پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ماہر ٹیکس امور عمران منیر صاحب موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. عمران صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ 10,000 نوٹس جو ہیں وہ ایک مہینے میں ایف بی آر نے ٹیکس گزاروں کو فیصل آباد میں جاری کیے. امپیکٹ کیا ہے اس کا؟ کیا اس کا مقصد جو ہے ایف بی آر کا ریونیو اچیو کرنا ہے یا ٹیکس گزاروں پہ اس کے کیا امپیکٹ آ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک ٹارگٹ ایکسرسائز کی گئی ہے. ٹارگٹ ایکسرسائز کیا ہے کہ جن لوگوں نے ایسٹس پرچیز کیے ہیں ان کو دیکھا جائے کہ کیا وہ ایسٹس ڈکلیئر کرنے کے لیے ان کے پاس سرمایہ موجود تھا اور کیا اس پہ ٹیکس دیا گیا ہے. لیکن اس میں جو غلط کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ایف بی آر نے اندھا دھند نوٹسز ایشو کر دیے ہیں, یہ دیکھنے کی زحمت ہی نہیں گوارا کی کہ کیا اس نے وہ ایسٹ پہلے سے ڈکلیئر تو نہیں کیا ہوا. اب یہاں پہ جو 90% نوٹسز آئے ہیں لوگوں کو, جو این ٹی این ہولڈر لوگوں کو نوٹسز آئے ہیں, یعنی جو آلریڈی نہ صرف ٹیکس ریٹرن دے رہے ہیں بلکہ انہوں نے وہ اثاثہ جو خریدا ہے جس پہ یہ پوچھ رہے ہیں وہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے آلریڈی. تو ایک بندہ جو اپنا پراپر طریقے سے بینکنگ ٹرانزیکشن کر کے اس پہ ٹیکس دے کے ایک ایسٹ پرچیز کرتا ہے اور لا فلی اس کو اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ڈکلیئر کر دیتا ہے, آپ اس کو نوٹس دے کے صرف ہراس کر رہے ہیں. یہ ٹوٹل آپ کے کہنے کا مقصد ہے جو لوگ آلریڈی ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ ہیں, ایف بی آر صرف انہی کو تنگ کر رہا ہے, جو غیر رجسٹرڈ ہیں وہ مزے میں ہیں. اکثریت یہی ہو رہا ہے, اکثریت یہی ہو رہا ہے, کیونکہ یہ ٹیکس ایئر 2017 کلوز ہو رہا ہے, ٹائم بارڈ ہو رہا ہے. 30 جون کے بعد آپ 2017 کو اوپن نہیں کر سکیں گے. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ 2017 کا تمام ڈیٹا اٹھایا ہے اور ونس فار آل سب کو نوٹسز جاری کر دی ہیں. اچھا, اس میں اب جو نان ایکٹیو ہے جس کا این ٹی این نہیں بنا ہوا اس کا تو ڈیٹا ہی نہیں تھا ان کے پاس, تو ان کو تو نوٹسز گئے ہی نہیں ہیں, یا گئے بھی ہیں تو وہ بہت کم گئے ہیں. اصولی طور پہ چاہیے یہ تھا کہ اس کی چھانٹی کرتے, اس میں سے دیکھتے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, ان کو چیک کرتے. ان کا ٹیکس جمع ہوا ہے, ایف بی آر کے پاس ریکارڈ موجود ہے, پراپرٹی پہ جب ٹیکس جمع ہوتا ہے 236K کا 236C کا وہ موجود ہے. آپ اس میں سے چھانٹی کر کے ان لوگوں کو پوچھیں نا جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. یہ انہیں کو پوچھی جا رہے ہیں جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں اور انہوں نے وہ ایسے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. یہ دیکھنے کی زحمت نہیں کہ آفیسر گوارا کر رہا کہ یہ آلریڈی ڈکلیئرڈ ہے یا نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے غیر ہیں قانونی نوٹسز سے ٹیکس گزاروں میں خوف پھیل رہا ہے, ایسا کہنا ہے ماہر ٹیکس امور کا. عمیر عظمت ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. جنگ میں ایک جانب گرمی کی شدت میں اضافہ تو دوسری جانب فیسکو نے بھی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا ہے. گرمی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہری بلبلا اٹھے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. جنگ میں ایک جانب گرمی کی شدت میں اضافہ تو دوسری جانب فیسکو نے بھی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا ہے. گرمی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہری بلبلا اٹھے ہیں. اسی پر مزید بات کرتے ہیں وسیم عزیز سے. جی وسیم, آگاہ کیجیے گا, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
जी बिल्कुल, जंग शहर में एक जानिब गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है तो वहीं पर दूसरी जानिब महकमा फेस्को की जानिब से जो बिजली की लोड शेडिंग है उसके दौरानिए में आए रोज़ इजाफा किया जा रहा है। गैर इलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरी जो है वो शदीद अजियत में मुब्तला हैं, जबकि कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासिर हो रही हैं। शहरी इलाकों की बात की जाए तो शहरी इलाकों में 7 से 9 घंटे तक की बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, जबकि अगर बात की जाए देही इलाकों की तो देही इलाकों में 10 घंटे तक की बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस शहरी जो है वो खासे नाला नजर आते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा किस कदर मुश्किल हो रहा है बिजली की लोड शेडिंग और गर्मी में जीना? ये जैसा कि सूरज ने आग बरसाना शुरू किया हुआ है तो इसके साथ ही वापता वालों का गुस्सा भी जो है अवाम के ऊपर आसमानों से बातें करने लगा है। 1 घंटा बिजली आती है और 2 घंटे बिजली गायब हो जाती है। घरों में बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन, उनका बुरा हाल है। और इसके साथ साथ जैसा कि ईद का सीज़न है तो हमारी सारी इंडस्ट्री, मिलें, फैक्ट्रियां बिजली से वाबस्ता हैं, तो वहाँ पे काम नहीं हो रहा। मजदूर लोग अपने बच्चों के लिए ईद कमाने के लिए बेचैन है। जब मशीनरी नहीं चल रही, लोड शेडिंग हो रही है, तो वो अपने बच्चों के लिए ईद का सामान, नए जूते, नए कपड़े कैसे खरीद पाएंगे। और इसके साथ साथ शहरों में हमारे इस वक्त जंग में लोड शेडिंग, गैर इलानिया लोड शेडिंग के बदतरीन हालात हैं। बच्चे गर्मी से बिलक रहे हैं, पानी मुयस्सर नहीं है, बिजली आती नहीं है। इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, जनरेटर यूज बिजली नहीं कर बनने सकते। से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। वसीम अजीज हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हैदराबाद के चौक घंटा घर में लटकते तारों के मसाइल का हल मिल गया। चौक घंटा घर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बिछाने का मंसूबा। निजी फर्म को तमाम अखराजात की तफसीलात का तखमीना लगाने का ठेका दे दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। फैसलाबाद के चौक घंटा घर में लटकते तारों के मसाइल का हल मिल गया है। चौक घंटा घर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बिछाने का मंसूबा। निजी फर्म को तमाम अखराजात की तफसीलात का तखमीना लगाने का ठेका दे दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। फैसलाबाद में चौक घंटा घर में लटकते तारों के मसाइल का हल मिल गया है। चौक घंटा घर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बिछाने का मंसूबा। निजी फर्म को तमाम अखराजात की तफसीलात का तखमीना लगाने का ठेका दे दिया गया है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अवैस अली। जी अवैस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल चौक घंटाघर के 8 बाजारों में लटकते बिजली के तारों के मसाइल जो हैं वो अब हल होंगे। फेस्को की जानिब से निजी फर्म की खिदमात हासिल कर ली गई हैं और निजी फर्म की जानिब से चौक घंटाघर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बिछाने का जो मंसूबा है उसका तखमीना लगाया जाएगा कि कितनी लागत आएगी कि चौक घंटाघर के 8 बाजारों में जो लटकते तार हैं, जो बेहंगम तार हैं, उनको तरतीब दिया जाए और जदीद बिजली सिस्टम जो है वो बिछाया जाए। 1 जुलाई तक निजी फर्म की जानिब से फेस्को हेडक्वार्टर को रिपोर्ट जमा कराई जाएगी और तखमीना लागत का जो तखमीना है वो भी लगाया जाएगा ताकि चौक घंटाघर के 8 बाजारों में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने के वाकयात पर काबू पाया जा सके और 8 बाजारों में बिजली की बिलातौसल फराहमी को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन अवान की हिदायत पर मंसूबा जल्द मुकम्मल होगा। अवैस अली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ईद उल अज़हा की आमद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जारी है। झंग की मंडियों में रेल पेल, बकरों की मांग तो छतरे भी मंडियों की जीनत बने हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी रमजान, आगाह करें तफसीलात से। जी बिल्कुल, झंग की मंडियों में इस वक्त छोटे जानवरों की रेल पेल जो है वो दिखाई दे रही है। मेंढे हैं, भेड़ हैं जिन्हें छतरे कहा जाता है और उसके साथ साथ बकरे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अरबाब आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं कि ये खूबसूरत पले हुए जो हैं वो बकरे हमें दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त व्यापारी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, वो बड़े बकरे का क्या रेट है? उसका 1,20,000। 1,20,000। पहले एक भाई 1,10,000 का, ये इसका कह रहा था। इसका कह रहा था 1,10,000। अरबाब मैं चाहूँगा ये आप दिखाएं भी। 1,10,000 रुपये इसका रेट है और दूसरे का उसका रेट जो है वो 1,20,000 रुपये जो है वो बताया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त ख़रीदार भी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बताइएगा, 1,10,000 रुपये रेट का है, क्या समझते हैं क्या रेट होना चाहिए इसका? देखो जी, हम गरीब आदमी हैं, ये हमारी पहुंच से दूर है। हम तो कह रहे हैं कि ये हमें 60,000 में मिल जाए। गरीब तो नहीं है आप, मैंने आपको कल्टस से अभी उतरते हुए देखा है। आप सही बताएं इसका रेट कितना है? कल तो गर्मी की वजह से किसी भाई के साथ आए हैं हम इधर।
तो ये हमसे 1,20,000 इसका मांग रहे थे, 1,30,000 उसका मांग रहे थे, अभी तक फाइनल नहीं हुआ। अच्छा, वो तो 1 लाख वो एक का 60 कह रहे हैं, दूसरे 70 कह रहे हैं। वो उनकी मर्जी है, लेकिन हमने तो अपनी मेहनत का फल लेना है। नहीं तो आप समझते ये कम से कम कितने में बिक जाएगा? ये अगर रूटीन सही रही तो 1 लाख के ऊपर नीचे तक जाएगा। तो आपने 1 लाख क्यों नहीं उनसे मांगा जब है इतने? इतने तो अगर हम इनसे पूरे रेट मांगते हैं तो फिर ये आधा रेट बताते हम भाई कह रहे हैं कि 1 लाख का तो बिकेगा, खरीद लेंगे? नहीं, हमारी पहुंच से दूर है, हम तो ये 40। जंग से हमें रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब रुख करेंगे टोबा टेक्सिंग की जानिब, जहां मवेशी मंडियां सज गईं, खूबसूरत बकरे और बछड़े लाए गए, मगर बढ़ती महंगाई के बायस मवेशी मंडियों की खरीदारी की तवज्जो हासिल ना कर सकी। मजीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी बताइएगा। टोबा टेक्सिंग में मवेशी मंडियां फ़ाल हो गई हैं, लेकिन ये मवेशी मंडियां अभी तक खरीदारों की तवज्जो हासिल नहीं कर सकी हैं, जिसकी बड़ी वजह महंगाई करार दी जा रही है। मवेशी मंडियों में व्यापारी अपने जानवरों के साथ मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि वो सारा दिन जो है वो खरीदारों का इंतज़ार करते हैं, लेकिन शाम के वक्त इक्का दुक्का खरीदार आते हैं। गर्मी भी है और महंगाई भी है, और ख़रीदार जो है वो मुँह मांगे दाम भी अदा नहीं कर रहे। इस हवाले से टोबा टेक्सिंग की मंडी में नागरा नस्ल के बकरे जो है वो इस वक्त लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। इनके मालिक का कहना है कि पूरा साल इस पर मेहनत की, इंतहाई खूबसूरत ये बकरा है, और इसके मालिक का कहना है कि 1,30,000 रुपये इसकी कीमत जो है वो लगाई गई है। सर आप बताइएगा कि नागरा नस्ल का बकरा है, ये इसमें क्या खास चीज़ है, इसका वजन कितना होगा और कितना आप इसके पैसे मांगे आपने? ਇਹਦੇ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। 1,30 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਹਕ ਕੋਈ 60 ਆ ਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 70 ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪੱਕਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਵਕਤ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਬਸ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉੱਤੋਂ ਘੁੱਟਦਾ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ, ਥੱਲੇੋਂ ਘੁੱਟਦਾ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬस कोई खरीद नहीं हो रही। अब ये फाइनल कितने? टोबा टेक्सिंग से मुबशिर हसन नकवी हमें अपडेट कर रहे थे। आप निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी का एंटी करप्शन अफसरान के लिए तारीखी इक़दाम। पंजाब काबीना ने एंटी करप्शन अफसरान के लिए एग्जीक्यूटिव अलाउंस की मंजूरी दे दी। एंटी करप्शन अफसरान को सेक्रेटेरिएट और पुलिस अफसरान के बराबर अलाउंस दिया जाएगा। पहले एंटी करप्शन और दीगर अफसरान की तनख्वाहों में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। एंटी करप्शन अफसरान ने एग्जीक्यूटिव अलाउंस की मंजूरी पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी बताइएगा। बिल्कुल, निगरान वज़ीर पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने एंटी करप्शन अफसरान के लिए तारीखी इक़दाम उठाते हुए पंजाब काबीना ने एंटी करप्शन अफसरान के लिए एग्जीक्यूटिव अलाउंस की मंजूरी दे दी है। एंटी करप्शन अफसरान को सेक्रेटेरिएट और पुलिस अफसरान के बराबर अलाउंस दिया जाएगा, और इससे कबल जो है वो एंटी करप्शन और दीगर अफसरान की तनख्वाहों में वाज़ेह फ़र्क था, जिसकी जो उनकी हौसला शिकनी और जो है वो एंटी करप्शन की तरफ रुझान कम था। अब इस फैसले से जो है एंटी करप्शन अफसरान की जानब से एग्जीक्यूटिव अलाउंस की मंजूरी पर वज़ीर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया गया है, और काबीना ने एंटी करप्शन अफसरान के एग्जीक्यूटिव अलाउंस की जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी है। इमरान असलम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे थे हम। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एंटी करप्शन अफसरान के लिए तारीखी इक़दाम। पंजाब काबीना की एंटी करप्शन अफसरान के लिए एग्जीक्यूटिव अलाउंस की मंजूरी। अफसरान को सेक्रेटेरिएट और पुलिस अफसरान के बराबर अलाउंस दिया जाएगा। पहले एंटी करप्शन और दीगर अफसरान की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा थीं। कम उम्री की शादियों की रोकथाम और निकाह रजिस्ट्रेशन के हवाले से लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से निकाह खानों और सेक्रेटरीज यूनियन काउंसिल्स के लिए तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने खुसूसी शिरकत की। मुस्लिम आइली कवानीन बारे ब्रीफ किया गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। बताइएगा। गवर्नमेंट चिन्योट की जानिब से आज निकाह रजिस्ट्रार, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल और जो निकाह खान हैं उनकी तरबियत के लिए एक वर्कशॉप का अहतमाम किया गया है। मुस्लिम आइली कवानीन और कम उम्री की जो शादी के केसेज हैं उनकी रोकथाम के लिए आज इनको आगाही दी जा रही है। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा आज के इस तकरीब के मेहमान खसूसी थे। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। मैडम ये बताइएगा, क्या आगाही दी जा रही है कम उम्री की जो शादियाँ की रोकथाम के लिए, क्या कवानीन है, इस बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। कम उम्र के जैसे आपने पूछा कवानीन क्या हैं,
قوانین تو بہت سارے ہیں، ڈفرینٹ لاز گاہے بگاہے ہماری جو کورٹس ہیں وہ اناؤنس کرتی رہتی ہیں، بتاتی رہتی ہیں، ان کے پراپر نوٹیفیکیشن ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ جو ایکٹ ہے بیسکلی اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ بچی کی جو عمر ہے ابھی تک لوگوں کو کلیئریفائی نہیں ہے کہ ہماری بچی کی عمر کیا ہونی چاہیے اس کی شادی کے ٹائم پہ. تو بیسکلی جو بچی کی شادی کی عمر ہے وہ کم سے کم 16 سال ہے، کہ ایٹ لیسٹ وہ 16 سال کی ہو، لڑکے کی عمر کم سے کم 18 سال کی ہو، تب وہ دونوں قانونی طور پر اتنی ان کو انڈیپینڈنس ہے کہ وہ شادی کر سکتے ہیں. نکاح رجسٹریشن کتنی ضروری ہے؟ اگر کوئی نکاح رجسٹر نہیں کرواتا تو اس کی کیا سزا ہے؟ نکاح رجسٹریشن اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ ایک فیملی کا آئیڈینٹی کارڈ ضروری ہے. کسی پرسن کی جیسے آئیڈینٹی کارڈ کی اہمیت ہوتی ہے نا اس کی انڈیویجویلٹی کے لیے، فیملی کے لیے میرج رجسٹریشن جو ہے وہ اتنی ہی ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ میرج رجسٹر نہیں کرواتے ہو، ہماری گورنمنٹ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہاں پہ ایک اور خاندان ایگزسٹ کر رہا ہے، اور اس خاندان کے ایگزسٹنس کے حساب سے پالیسیز پھر لارج لیول پہ اس طرح سے نہیں بن پائیں. ایسی لڑکیاں جن کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا وہ کون سا پروف دیں گی نکاح کے ٹائم؟ بے فارم؟ ڈیفینیٹلی بے فارم اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنے کہ وقار گومن ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کا فائنل پروجیکٹ ڈسپلے ہے. ڈائریکٹر نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی ڈاکٹر تنویر حسین نے نمائش کا افتتاح کیا ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جہانگیر اشرف. جہانگیر بتائیے گا اس حوالے سے. نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے تحت آج فائنل ایئر ڈسپلے کا اہتمام کیا گیا، جس میں تمام بچوں کے فائنل ایئر جو پروجیکٹ ہیں ان کو ڈسپلے کیا گیا. مختلف پروجیکٹ یہاں پر ایسے بنائے گئے ہیں جو کہ مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے. ڈائریکٹر نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی ڈاکٹر تنویر حسین نے اناگوریشن کی اس ایگزیبیشن کی، جس میں بچوں کے پروجیکٹ جو ہے وہ ڈسپلے کیے گئے ہیں. بات کرتے ہیں سر، بتائے گا کہ بچوں کی طرف سے ڈفرینٹ آئیڈیاز اور ایسے سولوشن پیش کیے گئے ہیں جن کو ٹیکنالوجی کی مدد سے حل بھی کیا جا سکتا ہے. کتنا ضروری ہے کہ اس طرح کے پلیٹ فارم فراہم کیے جائیں بچوں کو تاکہ ان کا کام لوگ آ کر دیکھیں اور انڈسٹری تک ان کو رسائی ملے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو اس وقت دنیا آئی ٹی کے اوپر چل رہی ہے اور جو فیوچر ہے وہ آئی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، اور پاکستان کو بھی اس وقت ضرورت یہ ہے کہ پاکستان آئی ٹی کی پروڈکٹ اور سروسز جو ہے اس کو ایکسپورٹ کرے اور پاکستان کے لیے ڈالرز جو ہے وہ کمائے. تو یہاں پہ بچوں نے مختلف طرح کے پروجیکٹ جو ہے وہ ڈسپلے کیے ہوئے ہیں اور تقریباً ہر فیلڈ سے ہیں. ایگریکلچر سے ریلیٹڈ، کوئی انڈسٹری سے ریلیٹڈ، کچھ میڈیکل سے ریلیٹڈ، کچھ جنرل پرپز جو سافٹ ویئر ہیں وہ ہیں. تو بہت ہی زیادہ پوٹینشیل ہے اسٹوڈنٹس میں، اور انشاءاللہ اسی طرح اگر گورنمنٹ کی سپورٹ رہی تو انشاءاللہ جو پاکستان جو ہے اس میں آئی ٹی کا فیوچر جو ہے بڑا برائٹ ہے. تو انشاءاللہ جو ہے یہ ملک جو ہے اس میں آئی ٹی بہت ترقی کرے گی انشاءاللہ. بالکل، بچوں کے آئی ٹی پر مختلف پروجیکٹ جو ہیں وہ بہت ہی ورکنگ ماڈل کی شکل میں یہاں پر پریزنٹ کیے گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ بچوں میں کتنا ٹیلنٹ موجود ہے، اور اگر ان کو سپورٹ کیا جائے تو یقینی طور پر ہمارے بہت سارے مسائل جو انڈسٹریز کے جہانگیر اشرف ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا